السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم لوگ سوسائڈ کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ رشید۔ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ مس نے جو ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر جو آپ کا اسلامک پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کے حوالے سے اس پہ ہم نے کام کیا ہے، تو ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے عاصم آپ کے؟ ٹھیک بہت ٹھاک۔ شکریہ کا۔ اچھا، تو آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ بڑے ڈائریکٹ ہوں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سوسائڈ کا فنومنن ہے یہ کن چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور اگر ایک انسان ہے میم جو اپنی لائف کے اندر موجود ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، بظاہر وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ پھر ایسے بالی ووڈ ایکٹرز رہے ہیں، ایسے ہماری سوسائٹی کے اندر فیمس پرسنالٹیز رہی ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور ان کے سوسائڈ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو خوش نظر آتا تھا، تو اس نے اچانک سے سوسائڈ کیسے کر لیا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سوسائڈ کی سائیکالوجی ہے وہ کیا سائیکالوجی ہے کہ انسان کئی اوقات دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہے لیکن اندر ہی اندر سے وہ پریشان، تکلیف میں، اداس، تو یہ ساری نفسیات جو ہیں خود کو ختم کرنے کی، یہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں؟ عاصم، آپ نے سوال کیا ہے سیلیبریٹی کے حوالے سے بھی اور آپ نے سوال کیا ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی۔ تو دیکھیں، اس میں یہ کہوں گی کہ پریشر، گلٹ، انزائٹی، ڈپریشن، تنہائی، یہ ساری چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے جلاتی رہتی ہیں اور انسان کو اس نوبت پر لے آتی ہیں کہ انسان سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ چیزیں آتی کیسے ہیں؟ تو یہ سوشل اپروول ہو گیا، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ آپ کا سوشل میڈیا، سلیبریٹی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ایون آج تو عام ہمارے اسٹوڈنٹس بھی یہی ہو رہی ہے، ہماری یوتھ کا یہی حال ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے لائکس زیادہ آئیں، ہمارے جو اچھا گڈ کمنٹس آئیں گے ہمارے، اور اسی طرح سے ہماری ویوز زیادہ ہوں گے، تو یہی چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپروول ہے اور ہمیں فیم مل رہا ہے، اور یہی چیز انسان کی آئیڈینٹی کو بنا رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بیڈ کمنٹس آتے ہیں، برے کمنٹس آتے ہیں، یا لائکس کم ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسا عمل، سلیبریٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ انسان غلطی کا پتلا ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب تو سارے دروازے بند ہیں، بہت بنی بنائی عزت تھی، بہت محنت کی تھی، ایک بریک اپ ہو گیا، اس سے انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کوئی اسکینڈل سامنے آ جائے تو اس سے انسان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو ایک ہی سلوشن اس وقت ان کو نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہے سوسائڈ۔ تو یہ وقتی پریشانی ہوتی ہے، اس سے نکلنے کے لیے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے میرے سے پوچھی وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے تھے، اسٹوڈنٹس میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے۔ آج سننے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ایون سوشل میڈیا میں ویڈیوز وغیرہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی، اٹینڈنس شارٹ ہونے کی وجہ سے، اسٹڈی کا پریشر ہوتا ہے، پرفیکشنسٹک ٹینڈنسیز اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اور پھر اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹاپرز ہیں، یہ ہمیں دیکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ کر رہے ہیں، ان کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت ان کو سراہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ان پہ پریشر کتنا ہوتا ہے اس چیز کا، یہ اندر سے وہی جان سکتا ہے جو اس چیز میں سے، اس فیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ناکامی ہو جاتی ہے، امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کو گریڈز جو ہے ظاہر ہے وہ اے گریڈ، اے پلس گریڈز لے رہے ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بی گریڈ آ گیا یا اے مائنس آ گیا، ایون اے مائنس پر، تو سوسائڈ کر لی۔ تو یہ سارا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکامی برداشت نہیں کر سکتے۔ انفارچونیٹلی گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف ہم لوگ نہیں ہیں، اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا رب سکھاتا ہے، اور ہمیں انبیاء نے گروتھ مائنڈ سیٹ سکھایا۔ اس میں یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں ورلڈ وار 2 کی۔ اس میں لیڈرز نے، ایون ہٹلر نے سوسائڈ کر لی۔ کس لیے کی تھی؟ ناکامی سے بچنے کے لیے۔ ناکامی سامنے نظر آ رہی ہے تو انہوں نے اس ناکامی سے بچنے کے لیے سوسائڈ کر لی۔
دوسری طرف اگر ہم اسلام کی بات لے لیں تو اس میں آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں مسلمانوں نے کرٹیسزم کو فیس کیا، بہت زیادہ تنقید برداشت کرنے کے بعد وہ زخمی بھی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد سٹل انہوں نے اپنی ہوپ لوز نہیں کی، وہ نا امید نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور انہوں نے خودکشی نہیں کی. یہ چیز تھی. تو یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کرو. اور پھر دیکھیں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت سارے میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے بعد جب وہ بچ جاتے ہیں، میں یہ بتا رہی ہوں، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہمارے پاس بہت ساری پرابلمز ہیں، ہم بہت ساری ناکامیوں کا شکار ہیں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم گلٹ میں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک ہی حل نظر آیا کہ ہم اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم سوسائڈ کر لیں. میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ وقتی طور پہ تو آپ اس چیز سے نکل گئے ہیں، آپ نے سوسائڈ کر لی، لیکن آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان جس نے سوسائڈ کی ہوگی وہ قیامت کے دن جہنم میں اسی طرح سے اس کو سزا دی جائے گی جس طرح سے اس نے اپنی جان کو ختم کیا تھا. تو آپ یہ جو وقتی طور پہ آپ اپنی جان لے رہے ہیں نا، تو ایک بار یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسی سے ڈر جائیے اور ہوپ فل رہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ رہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں. یہ تھوڑا ٹائم کا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا ان مع العسر یسرا کے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مشکل تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. پھر میں نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس یہ پرابلم کب سے ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے میں اس مسئلے میں مبتلا ہوں. میں نے کہا پیچھے جو آپ نے پچھلے جو 17 سال گزارے ہیں زندگی کے، اس میں تو یہ پرابلم نہیں تھی، اب 1 سال سے اس پرابلم میں ہے اور آپ نے اپنی جان لینے کا سوچ لیا. تو وہ 17 سال اچھے بھی تو گزرے ہیں نا، آپ اس کو بھی تو دیکھیں، اس کو دیکھ کے آپ ہوپ فل رہیے. تو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ وقت تھوڑا سا ہے، آپ اس میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے سوسائڈ کی ہوتی ہے ان کے فینس بھی ہوتے ہیں، ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے فرینڈز نہیں ہوتے، ایون وہ اپنے گہرے رشتوں سے، قریبی رشتوں سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے مجھ سے سولوشن کی بات کی. اگر سولوشن کی بات کی جائے نا، تو اس میں سولوشن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گی، ٹاک تھیراپی میں آپ کسی سے بات اپنی شیئر کیجئے. آپ اس کو کمزوری مت سمجھیے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت یہ فیل کر رہے ہیں یا آپ کو شرمندگی ہے. آپ اس پہ ٹرسٹ کیجئے، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کو بات بتائیے، اس کے ساتھ شیئر کیجئے. اور یہ بہت ہمت کی بات ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کی ویکنس سامنے آ رہی ہے، نہیں، یہ بہت ہمت کی بات ہے. اس کے بعد ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے انسان کا، فرینڈز ہوتے ہیں، فیملی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، آپ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ انسان کو زندہ رکھتے ہیں. اپنے آپ کو تنہائیوں سے نکالیے. پھر آ جاتا ہے آپ کا پرپس. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ اگر ڈگری اپنی حاصل کر رہا ہے اور اچھے گریڈز لے رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کو فیملی میں شاباش ملے، یا اس کو وہ مطلب ایک سکسیس اس کی صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھائی کر رہا ہوں وہ میں اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں. میں ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ اگزامپل لے لیں میری، اگر میں اسلامک سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے اپنا وقت پڑھائی کو دیا، میں نے کچھ ڈگریز لیں، وہ صرف اس لیے لیں کہ میں نے انسانیت کو سرو کرنا ہے، اور انسانیت کو اس لیے سرو کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. تو اگر میں سروس دے رہی ہوں، ایون آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں اویئرنیس دے رہی ہوں، تو میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی بہتری، اپنی کمیونٹی کو ٹرانسفارم کر سکوں، پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا سکوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے سے بچا سکوں اللہ کے حکم سے.
میں اللہ کی خاطر یہ کر رہی ہوں. تو اگر میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور مجھے نہیں اس ویڈیو پہ لائک ملیں، اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے، اس ویڈیو پہ کمنٹس آئیں، نہیں آئیں گے تو میں مایوس نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے رب کی خاطر کر رہی ہوں. مجھے ریوارڈ اس اللہ سے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہیے. تو یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہو گئے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہو گئے، اگر وہ اچھا کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں یا اچھا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں تو ان کا پرپز یہ ہوگا نا کہ وہ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں. تو ان کو یہ کمنٹس، لائکس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ رپورٹ تو یہی کی گئی ہے نا، سوسائڈ جب جنہوں نے اٹیمپٹ کیا اور وہ بچ گئے. جو مر گئے ظاہر ہے وہ تو رپورٹ کر نہیں سکیں گے، ان کے تو رشتہ دار یا فرینڈس یا جاننے والے بتائیں گے. لیکن جو اب بچ گئے ہیں انہوں نے تو یہی رپورٹ کیا نا کہ ہم مایوس ہو گئے تھے، ہمارے فالوورز نے ہمارے لیے یہ ورڈز استعمال کیے یا یہ سینٹینسز کہے، تو اس وجہ سے ہم نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی. تو مقصد اللہ تعالیٰ اپنے رب کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں اپنے رب کی خاطر کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ سولوشنس میں پروفیشنل کاؤنسلنگ آ جاتی ہے، آپ کی میڈیکیشن آ جاتی ہے. آپ اچھے کاؤنسلرس کو کانٹیکٹ کیجئے. آپ اس کے علاوہ میڈیکیشن ہوتی ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے بریک دے دیجئے سوشل میڈیا سے، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کیجئے. سوسائڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان خوش نہیں ہوتا. سوسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خوشی اس کے اندر سے نہیں ہوتی.